بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آپ نے اپنی زندگی میں ایک بات ضرور کہی یا سنی ہوگی کہ جب قسمت میں یہی لکھا تھا تو کیا کر سکتے ہیں۔ جو قسمت میں لکھا ہوا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ تو پیارے دوستو، ان سب باتوں سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس کی قسمت لکھی گئی ہے، اور یہ بھی معلوم ہے کہ لکھی کس نے ہے۔ بے شک اللہ نے، بلکہ آپ یہ جانتے ہیں کہ قسمت آخر کہاں اور کس پر لکھی گئی ہے۔ دوستو، آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے لوح محفوظ کے بارے میں۔ لوح محفوظ کیا ہے؟ لوح محفوظ ایک ایسی کتاب، یہ کہیں کہ ایک ایسی تختی ہے جس میں اس کائنات کے تمام راز لکھے ہوئے ہیں۔ کون کب مرے گا، کس کو کتنا رزق دیا جائے گا، اور کس کی زندگی میں کون کون سے حالات درپیش ہوں گے، کس کو کس طرح کی موت آئے گی، اور کون کس حال میں مرے گا، اور کس کا حشر کیسا ہوگا۔ الغرض تمام زمین و آسمان اور اس پراسرار دنیا و کائنات کی تمام راز اس تختی پر لکھی ہوئی ہے۔ پیارے دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ لوح محفوظ کیا ہے اور یہ کہاں پر ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے لوح محفوظ کو کس طرح پیدا کیا، اس کی شکل و صورت کیسی ہے، اور اس کو کس چیز سے بنایا گیا ہے، اور لوح محفوظ کے اندر اس کائنات کے کون کون سے راز تحریر کیے ہوئے ہیں۔ اور جب اللہ تبارک و تعالی کسی کام کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کام کو کیسے سرانجام دیا جاتا ہے، اور لوح محفوظ پر اللہ تبارک و تعالی نے کس فرشتے کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، اور کیا لوح محفوظ میں لکھی ہوئی تقدیریں بدلی جا سکتی ہے؟ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کے اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ لہٰذا آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستوں، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں پر، لوح محفوظ پر، عرش و کرسی اور کائنات کے قائم ہونے پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ لوح ایک عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے تختی، اور محفوظ اسے کہتے ہیں جس کی حفاظت کی جائے۔ پیارے دوست، روایت میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو تخلیق کرنے سے 50,000 سال پہلے لوح محفوظ کو تخلیق فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قلم اور لوح محفوظ کو تخلیق فرمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلم کو حکم ارشاد فرمایا کہ لکھ، تو قلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رب العالمین کیا لکھوں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس کائنات کی ابتدا سے لے کر انتہا تک، یعنی شروعات سے لے کر آخر تک تمام تر معاملات کو لکھ دے۔ تو قلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق لوح محفوظ پر تمام تر معاملات کو لکھ دیا۔ پیارے دوستوں، لوح محفوظ وہ تختی ہے جس میں تمام انسانوں کی تقدیریں لکھی ہوئی ہے۔ اس کائنات کی تخلیق سے لے کر اس کائنات کے فنا ہونے تک ہر چیز اس میں لکھی ہوئی ہے۔ لہٰذا آج تک جو کچھ اس کائنات میں ہوا ہے اور قیامت تک جو کچھ بھی ہوگا، وہ تمام کے تمام اس لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ اور لوح محفوظ تمام مخلوقات کی پہنچ سے بالاتر ہے، یعنی دور ہے۔ کوئی بھی انسان یا شیطان اس تک نہیں پہنچ سکتا۔ جیسے کہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ میں ہر چیز لکھ دی ہے، اور آسمان و زمینوں کو پیدا کیا۔ اور قرآن پاک کے بہت سارے معاملات میں بھی لوح محفوظ کا ذکر ملتا ہے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی سورہ بروج میں ارشاد فرماتا ہے، بلکہ یہ قرآن ہے جو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ قرآن پاک کی اس آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک بھی لوح محفوظ کی تختی پر لکھا ہوا ہے، اور ہمارے پاس جو قرآن پاک موجود ہے یہ وہی قرآن پاک ہے جو لوح محفوظ میں تحریر کیا ہوا ہے۔ اور ایک دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور ہم نے ہر چیز لوح محفوظ میں شمار کر رکھی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو اس جہان میں واقع ہونے سے پہلے ہی لکھ دیا تھا۔ پیارے دوستوں، لوح محفوظ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سفید موتیوں سے بنایا ہے، اور اس کے صفحات یعنی پیجز سرخ یاقوت کے ہیں، اور اس کی تحریریں نور سے لکھی ہوئی ہے۔ جیسے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ اللہ تبارک و تعالی نے لوح محفوظ کو سفید موتیوں سے پیدا کیا اور اس کے صفحات یعنی پیجز سرخ یاقوت کے ہیں اور اس کا قلم نور کا ہے اور اس کی لکھائی بھی نور کی ہے اور اللہ تبارک و تعالی ہر روز وہ لوح محفوظ کی طرف 360 مرتبہ نظر فرماتا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی کسی کو پیدا کرتا ہے، کسی کو رزق دیتا ہے، کسی کو زندگی دیتا ہے اور کسی کو موت اور کسی کو عزت سے نوازتا ہے اور کسی کو ذلت میں ڈال دیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ پیارے دوست، روایت میں آتا ہے کہ لوح محفوظ کی لمبائی زمین و آسمان کے برابر ہے اور اس کی چوڑائی مشرق اور مغرب کے برابر ہے۔ لوح محفوظ عرش کے دائیں جانب ہے، عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے اور اس کی اصل ایک فرشتے کی گود میں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ لوح محفوظ کے سینے پر بطور ٹائٹل یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کا دین اسلام ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، لہٰذا جو بھی اللہ پر ایمان لائے گا اور اس کو وعدوں کو سچا جانے گا اور اس کے رسولوں کی اتباع کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ پیارے دوستوں، لوح محفوظ پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے مقرر فرشتے حضرت اسرافیل علیہ السلام کی ڈیوٹی لگائی ہے، جیسے کہ حضرت ابو سنان رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی سب سے زیادہ قریب لوح محفوظ ہے جو عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالی کسی شے کا ارادہ فرماتا ہے تو لوح محفوظ میں لکھ دیتا ہے، تو یہ لوح محفوظ حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ماتھے کو آ کر ٹکراتی ہے، جبکہ حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی کی عظمت کی وجہ سے اپنے سر کو جھکائے ہوئے ہیں اور اپنی نظروں کو نہیں اٹھاتے۔ جب لوح محفوظ کی تختی حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ماتھے سے آ کر ٹکراتی ہے تو حضرت اسرافیل علیہ السلام اس پہ نظر کرتے ہیں، اگر اس میں اللہ تبارک و تعالی کا حکم آسمان والوں کے مطابق ہوتا ہے تو حضرت اسرافیل علیہ السلام میکائیل علیہ السلام کے سپرد کر دیتے ہیں، اور اگر کوئی حکومت زمین والوں کے متعلق ہوتا ہے تو حضرت اسرافیل علیہ السلام اس حکومت کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے سپرد کر دیتے ہیں، اور سب سے پہلے روز قیامت جس چیز کا حساب ہوگا وہ لوح محفوظ ہوگی۔ پیارے دوستوں، جب روز قیامت اللہ تبارک و تعالی لوح محفوظ کو حساب کے لیے بلائے گا تو اس کے سب جوڑ کانپ رہے ہوں گے، تو اللہ تبارک و تعالی لوح محفوظ سے فرمائے گا کہ کیا تو نے میرے حکومت پہنچا دیے تھے؟ تو لوح محفوظ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں عرض کرے گا، جی ہاں یا رب العالمین۔ تو کہا جائے گا تیرے حق میں کون گواہی دے گا؟ تو وہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں عرض کرے گی حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ تو اس وقت حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بلایا جائے گا، اس وقت حضرت اسرافیل علیہ السلام کے بھی جوڑ کانپ رہے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت اسرافیل علیہ السلام سے فرمائے گا، کیا تو نے لوح محفوظ میں میرے تمام احکام پہنچا دیے تھے؟ تو حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں عرض کریں گے، جی ہاں یا رب العالمین۔ اس وقت لوح محفوظ کہے گی، سب تعریفیں اس اللہ تبارک و تعالی کے لیے جس نے مجھے برے عذاب سے نجات عطا فرمائی، اور پھر اسی طرح حساب و کتاب کا سلسلہ ہوتا رہے گا۔ پیارے دوستوں، تو اب بات کرتے ہیں کہ کیا لوح محفوظ کی تقدیر کو بدلا جا سکتا ہے، اور کیا واقعی تقدیر دعاؤں سے بدل جاتی ہے؟ اس کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ تقدیر 3 قسم کی ہوتی ہے۔ پہلی تقدیر وہ ہوتی ہے جو عام انسانوں کے دعاؤں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی بدل دیتا ہے، اور دوسری تقدیر وہ ہوتی ہے جو اللہ تبارک و تعالی اپنے خاص بندوں یا اپنے انبیاء کرام کی دعاؤں کی وجہ سے بدل دیتا ہے۔ ان 2 قسموں کے اندر 2 تقدیر کو بدلا جا سکتا ہے، لیکن تقدیر کی تیسری قسم وہ تقدیر ہے جو لوح محفوظ پر تحریر ہے۔ اس تقدیر کو نہیں بدلا جا سکتا، حتیٰ کہ لوح محفوظ پر لکھی ہوئی تقدیر کو تبدیل کرنے کے لیے کوئی نبی بھی دعا کرنا چاہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو روک دیتا ہے۔ پیارے دوستو، اس سے معلوم ہوا
कि लोहे महफूज पर जो कुछ लिखा हुआ है उसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं हो सकती है और लोहे महफूज पर लिखी हुई तकदीर को किसी तरह भी बदला नहीं जा सकता। अलबत्ता कुछ तकदीरें ऐसी होती है जिसको अल्लाह तबारक व तआला शहीफों की शक्ल में फरिश्तों को अता फरमाता है और वो तकदीरें अल्लाह तबारक व तआला के नेक बंदों औलिया कराम और अल्लाह तबारक व तआला के अंबिया कराम की दुआओं से तब्दील हो जाती है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे तमाम सगाइर तबाइर गुनाहों को माफ़ फरमाए और अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए और उनकी मोहब्बत के अंदर जीना मरना नसीब फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में था बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।